دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ جامعہ ترمذی سے ہے 3563۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنی آزادی کے لیے جو طے شدہ رقم تھی وہ ادا کرنے میں عاجز ہوں، ادا نہیں کر پا رہا ہوں، لہٰذا آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں، نہ بتا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے کہ اگر کسی شخص پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اس کو بھی ادا کروا دے گا، اور وہ دعا یہ ہے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو اپنی حلال کردہ چیزوں تو اپنی حلال چیزوں کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیزوں سے مجھے کافی ہو جا، حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے تو مجھے غنی کر دے اور صرف تیرا ہی محتاج رکھ۔ دیکھیے کتنی زبردست دعا ہے۔ الحمدللہ انسان پوری کوشش کرے قرض کو ادا کرنے کی اور یہ دعا پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ قرض لینا اچھی بات نہیں، جب کہ بہت زیادہ سخت ضرورت ہو تو، اور اسے ضرور ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے قرض کے تعلق سے، صحیح بخاری 2298 اور صحیح مسلم 4157۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مقروض کا، قرض دار کا جنازہ لایا گیا تو آپ فرماتے ہیں کیا اس نے اپنے پیچھے کچھ اپنا مال چھوڑا ہے؟ پھر آپ کو بتایا کہ ہاں اتنا مال ہے اس کا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے، ورنہ تو آپ منع کر دیتے، اپنے صحابہ کو کہتے کہ تم پڑھا دو، مقروض کا، قرض دار کا جنازہ آپ نہیں پڑھاتے۔ ایک اور جگہ آپ نے مقروض کے تعلق سے فرمایا، قرض دار کے تعلق سے، صحیح مسلم 4880۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے ایک گناہ کے، قرض معاف نہیں کیا جاتا۔